अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया हमारी तरफ, और अब आप देखें अभी मैंने अपना सूट थोड़ा सा, यानी पहले तो लौट निकल आई थी ना, थोड़ा सा गर्म बंद करके तो रेशमी सिल्क वगैरह निकाल ली, और इतना अच्छा मौसम है, आपको क्या बताऊँ, मज़ेदार मौसम हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारी तरफ मौसम इतना अच्छा हो इस महीने में लेकिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। अब किचन में आई और छोटे मोटे काम कर रही थी अभी मैं, मतलब कोई ख़ास काम नहीं था जो मैं करूं। दिल कर रहा था कि मैं अभी फिलहाल तो चाय पी लूं। चाय पीने के बाद इंसान फ्रेश हो जाता है, और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो चाय पी के बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और यानी मेरा जो चाय का टाइम पीरियड है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक का होता है, यानी सुबह से लेके 5 तक मैं किसी टाइम भी चाय पी के बड़ा इंजॉय करती हूँ, खुश होती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय नहीं पीती, मुझे मज़ा नहीं आता पीने का, पता नहीं, मेरी अपनी एक सोच है। तो मैं उसके बाद फिर ग्रीन टी ले लूँगी, किसी भी किस्म का कोई कहवा बना लूँगी, लेकिन 5 बजे तक तो मैंने चाय पीनी है। खैर, अब इस दौरान में और भी बहुत सारे काम थे जो मैंने किए, जो मैंने नहीं आपको दिखाए, क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बिल्कुल भी मोबाइल पकड़ने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिली ना। यानी कि भाई आज बस एक सादा सा दिन था, किचन के काम, छोटी छोटी मसरूफियात, और जनाब आज तो हमें एक बड़ी ही ज़बरदस्त खुशखबरी भी मिली ना, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो खुशखबरी क्या है। ठीक है, फ़िलहाल अब ये शाम का टाइम है तो फिर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और इस टाइम मेरा दिल कर रहा था कि कोई सैंडविच वगैरह बना ली जाए, क्योंकि मैंने दोपहर को कुछ नहीं खाया था और सुबह भी मैंने बिल्कुल सिंपल सादा चाय पी थी। तो बस फटाफट से मैंने आलू बॉईल किए थे, और जिस तरह हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, जो मसाला बनाते हैं आलू वाला, बिल्कुल वही बनाया था। और अब मैं सैंडविच के लिए ब्रेड ले आई थी, और ब्रेड पे मैं वो सारा मिक्सचर लगा रही हूँ, और मज़ेदार से हम सैंडविच बनाएंगे। मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी क्या है इंसान की, हर टाइम किचन में है ना, यानी हज़ारों काम होते हैं जो किचन से ही स्टार्ट होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी भी ना किचन की तरह होती है छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ना बड़ा सा मज़ा बना देती हैं, है ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर किचन के काम ना होते तो आप यकीन करें कि बहुत ही बोरिंग लाइफ होनी थी। मुझे वैसे भी किचन में आके काम करना, कुछ बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं फारिग भी बैठी हूँ ना, तो मेरे जो पाँव है ना, खुद ब खुद किचन की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ मैं कर लूँ सही। अब भाई बहुत से लोग होंगे वो हैरान होंगे कि ये भाई क्या औरत है, इसको किचन के काम अच्छे लगते हैं। हाँ जी भाई, मुझे किचन के काम बड़े अच्छे लगते हैं, और किचन की चीज़ें जैसे लेना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बर्तन जैसे कि कोई स्पैचुलर, ये वो, मतलब ये कि कुछ भी, मुझे किचन में काम करना, किचन की चीज़ें लेना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर टाइम ही किचन में रहती हूँ, घर के काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं, और इसमें अपने लिए भी मैं बहुत सारा वक्त ऐसा होता है जो निकाल लेती हूँ। और अपने लिए वक्त मैं निकालती हूँ बहुत अर्ली सुबह टाइम, क्योंकि सुबह जब आप फजर टाइम उठते हैं ना, तो उस टाइम जब आप, वो जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ 8 बजे तक बिल्कुल फ्री टाइम होता है। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो इंसान कहता है कि आँख नहीं खुली, या वैसे तो ऐसा नहीं कभी होता, आँख तो आपकी लाजमी खुल जाती है, लेकिन ये है कि 8 बजे तक आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आप कुछ भी अपने लिए कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि वो टाइम इतना सुकून वाला होता है, इतना पुरसुकून टाइम होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि अगर कोई उठता है ना तो वही उस खूबसूरती को, उस टाइम को समझ सकता है। और जनाब वो होता कब है? जब आप रात जल्दी सो जाते हैं। आप कोशिश करें 11 नहीं तो 11:30 बजे तक फटाफट से सोने की तैयारी करें। जब आप सो जाती हैं जल्दी, तो आपकी ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है। खैर, अभी आपको मैं दिखा दूं कि मैं ये जनाब जो मसाला वगैरह था आलू वाला, वो मैंने इसमें ब्रेड में लगाया, और इसको जनाब हम मज़ेदार से सैंडविच बनाएंगे। और आप जब इसको बहुत ज़्यादा दबा दबा कर बनाते हैं ना, तो बहुत बारीक से बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कितने मज़े के बनेंगे। अच्छे से आपने जो है ना प्रेस करना है इनको, फिर आपने इनको बनाना है। तो यहाँ पे जनाब मैंने 3 बनाए थे सैंडविच, और ये भी हमें बहुत ज़्यादा हो गए थे। चाय के साथ 1 या 2 लो ना तो बस बहुत होता है, इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा पेट भर जाता है, फिर खाना नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे ये मैंने ना कि ये वुडन, यानी ये इसे प्रेस करते हैं आप, कुछ भी
پریس کر کے بنا سکتے ہیں روٹی یا کچھ بھی آپ نے جو جس میں 2 لیئر لگی ہوئی ہے نا، تو اس سے یہ بڑا اچھا پریس ہو جاتا ہے اور اتنا زبردست یہ مزیدار سی چیز کو بنا دیتا ہے نا، بس کیا بتاؤں میں آپ کو. تو یہ مجھے بڑا پسند آیا تھا، تو میں نے یہ آن لائن ہی منگوایا تھا اور ابھی آپ فائنل لک بھی دکھاؤں گی آپ کو. اولاد اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے. بیٹا ہو تو نعمت ہے، بیٹی ہو تو رحمت ہے. ویسے تو اولاد چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، دونوں ہی اللہ کی رحمت ہے. فرق ہم خود بنا لیتے ہیں بیٹا اور بیٹی کے اندر. آج کل کے دور میں سوچیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی بیٹی کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ بیٹی تو رحمت بن کے آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، ہم ان کو انسان کیسا بناتے ہیں. اللہ پاک جب اولاد دیتا ہے نا، تو وہ اولاد دیتا ہے آپ کو، بیٹا یا بیٹی نہیں دیتا. وہ ایک ذمہ داری بھی دیتا ہے آپ کو بہت بڑی. اور بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی وہی بیٹیاں ہیں جو کسی کے گھر کو جنت بناتی ہیں، یا جس نے آ کر آپ کے گھر کو جنت بنایا. بیٹی ہی ہے نا وہ بھی. اور ایک بات جو میں ہمیشہ سوچتی ہوں نا، کہ بیٹوں کو، جیسے ہمارے گھر میں بیٹے ہیں، اگر ان کو عزت سکھانے کے لیے صرف باتیں کافی نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے. جب ایک مرد اپنی ماں کی عزت کرتا ہے نا، تو آٹومیٹکلی وہ اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا. اور آنے والی نسلیں خود سیکھ جاتی ہیں پھر کہ عورت کی قدر کیا ہوتی ہے. اب ایسا تو کہیں پہ نہیں نا ہوتا کہ اگر بیوی آئی تو ماں کی قدر ختم ہو گئی. ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا رتبہ وہی رہتا ہے، وہ نہیں بدلتا. اور پتہ ہے، ہر رشتے کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو. اور میں کہتی ہوں کہ چپکلش، لڑائی جھگڑے ہر رشتے میں ہوتے ہیں. ہر رشتے کو سوچ سمجھ کے نبھانا چاہیے. اصل خوبصورتی تب ہوتی ہے جب ایک مرد دونوں رشتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، جو ہے تو چھوٹی سی لیکن ایک بہت بڑی اور ضروری بات ہے. ہم جو یہاں باتیں کرتے ہیں نا، یعنی اپنے ولاگ میں جو کچھ بھی بات کرتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں اپنے چینل پہ، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی ہیں. یہ بس ایک جنرل باتیں ہوتی ہیں جو ہم سب کی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو اس لیے انہیں صرف ایک بات سمجھ کر لیں، کسی پر اپلائی کرنا یا نہ کرنا آپ کی اپنی چوائس ہے. یہاں پر میں یا کوئی اور کنٹینٹ کریٹر کوئی بھی بات کرتا ہے، وہ کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتی، بس ایک جنرل سوچ ہوتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے. اور ہم جتنے بھی کنٹینٹ کریٹر ہیں وہ تو بس وہی بات شیئر کرتے ہیں جو ہم نے دیکھی ہوتی ہے یا جو سیکھی ہوتی ہے. اب وہ کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، وہ سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. میں نے بہت سے لوگوں سے بہت کچھ، یقین کریں بہت کچھ سیکھا، سمجھا ہے اپنی زندگی میں، اور ان باتوں کو دل پہ لینے کی بجائے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور اس سے ہم سب کو فائدہ ہی ہوتا ہے. ہم اگر کسی سے کچھ تھوڑا لے کر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہاں ہم یہاں پر غلط ہیں، ہاں ہم یہاں پہ ٹھیک ہیں، یا ہمارے سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، یا ہم ٹھیک چل رہے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم فرشتہ تو نہیں ہیں نا، غلطیاں تو ہمارے سے بھی ہو سکتی ہیں. ہم کسی سے کچھ اڈاپٹ کریں گے تو اچھا فائدہ ہی ہوگا. بھائی سیدھی سی بات ہے، جب ایک ولاگر یوٹیوب پہ آتی ہے نا، تو وہ اپنا ولاگ بنا رہی ہوتی ہے اور اپنا کنٹینٹ دے رہی ہوتی ہے. آج کل ہمارے چینلز پہ بہت کچھ ایسا ہے جو بولا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. یقین کریں، میں نے تو بھائی بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور انسان وہی ہوتا ہے جو سیکھ کر آگے چلتا ہے. جب سیکھ کے چلتے ہیں نا، تو آپ ڈگمگانے سے بچ جاتے ہیں. خیر، یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ خوشخبری کیا تھی بھائی، وہ بھی بتا دوں کہ ہمیں خوشخبری ملی جناب کہ ایمان، یعنی ایمان کے گھر ماشاءاللہ سے آج بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ہمارے سے بھائی یہ خوشی سنبھال لینی سنبھل رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ نہیں بھائی، کل کا انتظار نہیں کرنا. ہم تو پہنچے فٹافٹ سے بھاگم بھاگ خالہ کے گھر، اور فٹافٹ سے مٹھائی بنوائی اور یہاں پر آ گئے خالہ کو مبارک دینے کے لیے، کیونکہ خوشی اتنی بڑی تھی بھائی، بہت خوشی ہو رہی تھی. آپ لوگوں نے دونوں ایمان کو میرے چینل پہ دیکھا بھی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے سب نے ان کو دیکھا ہے. اور اب سوچیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو پیارا سا بیٹا عطا فرمایا ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. تو یہاں پر جناب ہم سارے مل کے خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، مٹھائیاں کھا رہے تھے، اور سب کو کھلا بھی رہے تھے. بھائی یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، یہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ایمان کی چھوٹی چھوٹی سی جرنی ہم نے دیکھی ہے، ایک ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، اور اس کو ہم انجوائے بھی کرتے رہے ہیں.
ماشاءاللہ سے جب میرے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا نا، تو میری جو بہن ہے نا وہ کہتی ہے کہ آپی ہمیں وہ ایک جرنی، ایک پل پل ہم نے محسوس کیا ہے، کیونکہ ہم اس میں شامل رہے ہیں نا۔ آپ سوچیں جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا، ہم پورا 9 ماہ اس بچے کی ایک چیز کو خوش ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے نا، کپڑے آ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کتنی محبت ہو جاتی ہے نا اس آنے والے بچے سے۔ آپ کے اپنوں کے بچوں سے آپ کو پیار ہوتا ہے، اور جب آپ اپنی خوشی کو بانٹتے ہیں تو وہ بڑھتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں آپ کے اپنوں کے گھر جب ایک ننا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا؟ بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پر میرا بیٹا بھی آ گیا اور یہ بھی سب کو مٹھائی کھلا رہا تھا، کیونکہ ہم پہلے آ گئے تھے، یہ جم تھا تو اس کو بولا تھا کہ آپ نا جم سے سیدھا یہیں پہ آ جانا۔ مطلب یہ کہ ہم سارے ہی بہت ایکسائٹڈ تھے، بہت زیادہ خوشی تھی۔ اللہ پاک اس بچے کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں دے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ بھئی یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا، یعنی ایک نئی نسل جب آتی ہے تو ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ننھے منھے مہمانوں کو جو آئے ہیں اس دنیا پہ، سب میرے ارشبان کو بھی سب کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں دے، لمبی زندگی دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہوئے کوئی بات چیت کر رہے ہوں نا، تو ہم سبھی جب بیٹھے ہوں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اکثر اپنے گرد نا ایک چھوٹا سا دائرہ کریٹ کر لیتے ہیں جھگڑوں اور لڑائیوں کا، اور زندگی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، کس لمحے کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ سوچیں نا، زندگی کتنی مختصر ہے کہ سمٹتی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، لڑائی جھگڑوں میں نہ گزاریں۔ اب جناب یہاں پر ہم اپنے گھر جانے لگے تھے، خالہ سے مل رہے تھے جاتے جاتے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس۔ ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔